ناظرین آداب، مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اس تعلیمی خبرنامے میں آپ کا استقبال ہے۔ میں ہوں عصمت فاطمہ۔ آئیے سب سے پہلے نظر ڈالتے ہیں آج کی سرخیوں پر۔ دھرمیندر پردھان نے کہا کووڈ-19 نے تعلیمی نظام کو کیا شدید متاثر۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کے 52 امیدوار ہوئے سول سروسز کے مین امتحان میں کامیاب۔ اور ہندوستان اور آسٹریلیا قابلیت کی تصدیق کے لیے قائم کریں گے ٹاسک فورس۔ اور اب خبروں کی تفصیل۔ مرکزی وزیر تعلیم دھرمیندر پردھان نے کہا کہ کووڈ-19 وبائی بیماری نے تعلیمی نظام کو بری طرح متاثر کیا ہے۔ لوک سبھا میں وقفہ سوالات کے دوران انہوں نے کہا کہ اسکول بند ہونے کی وجہ سے مرکز، ریاستوں اور تعلیمی اداروں کو آن لائن ٹیکنالوجیز کو اپنانا پڑا تاکہ طلباء کی تعلیم جاری رہے۔ پردھان نے یہ بھی کہا کہ سمگر شکشا اسکیم کے جامع تعلیمی مقاصد کے تحت خصوصی اہمیت کے حامل بچوں کی مناسب تعلیم کے لیے مالی مدد فراہم کی جاتی ہے۔ ریاستوں اور مرکز کے زیر انتظام علاقوں میں رہنے والے ان بچوں کو امدادی آلات، بریل کٹس اور کتابوں کے ذریعے مدد کی جاتی ہے۔ اسکولی تعلیم کو عالمگیر بنانے اور معذور بچوں کی ترک تعلیم کی شرح کو کم کرنے کے لیے تعلیمی مواد اور اسکالرشپ فراہم کی جاتی ہے۔ انہوں نے مزید کہا کہ ای مشمولات، یونیورسل ڈیزائن فار لرننگ پر مبنی وسائل اساتذہ کے لیے مددگار ثابت ہو رہے ہیں۔ مرکزی وزیر تعلیم نے کہا سمگر شکشا اسکیم کا مقصد پری اسکول میں زیر تعلیم خصوصی ضرورت کے حامل بچوں پر توجہ دینا ہے اور پری اسکول سے 12ویں جماعت تک ان کی تعلیم کے تسلسل کو برقرار رکھنا ہے۔ And in this Samagra Shiksha Abhijan, one of the priority area is to create local language system, be it digital library, be it classroom, be it smart through local language. This is a very progressive step implemented by Modi government. یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کے چیئرمین ایم جگدیش کمار نے کہا کہ مرکزی یونیورسٹیوں کے انڈر گریجویٹ پروگراموں میں داخلے مشترکہ داخلہ ٹیسٹ کے ذریعے ہوں گے اور یہ ٹیسٹ جولائی کے پہلے ہفتے میں منعقد کیا جائے گا۔ نیشنل ٹیسٹنگ ایجنسی پہلی بار 45 مرکزی یونیورسٹیوں کے مشترکہ داخلے ٹیسٹ منعقد کرے گی۔ یونیورسٹیوں کو اپنے متعلقہ داخلے کے عمل کا فیصلہ کرنے میں کچھ آزادی ضرور حاصل ہوگی۔ ان 45 مرکزی یونیورسٹیوں میں انڈر گریجویٹ داخلوں کے لیے داخلہ ٹیسٹ کے اسکور لازمی ہیں۔ داخلہ ٹیسٹ NCERT کی نصابی کتابوں پر مبنی ہوگا۔ یہ ٹیسٹ 13 زبانوں میں منعقد ہوگا۔ رجسٹریشن و مزید تفصیلات کے لیے طلباء اسکرین پر دی جا رہی ویب سائٹ پر رابطہ کر سکتے ہیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی ریزیڈینشیل کوچنگ اکیڈمی میں زیر تعلیم 52 طلباء نے سول سروسز کا مین امتحان کامیاب کیا ہے۔ اب یہ طلباء اپریل میں منعقد ہونے والے انٹرویو میں شرکت کریں گے۔ اکیڈمی کے انچارج پروفیسر عابد حلیم نے مسرت کا اظہار کرتے ہوئے کہا کہ اس سال سول سروسز میں طلباء کی شاندار کارکردگی قابل تحسین ہے۔ واضح رہے کہ اس اکیڈمی کو یونیورسٹی گرانٹس کمیشن کا مالی تعاون حاصل ہے تاکہ درجہ فہرست ذاتوں، قبائل اور اقلیتی طلباء مفت رہائش کے ساتھ سول سروسز کی کوچنگ حاصل کر سکیں۔ جامعہ ملیہ اسلامیہ کی وائس چانسلر پروفیسر نجمہ اختر کو پدم شری سے نوازا گیا ہے۔ یہ ہندوستان کا چوتھا سب سے بڑا شہری اعزاز ہے۔ صدر جمہوریہ رام ناتھ کووند نے انہیں اس اعزاز سے نوازا۔ پدم ایوارڈ کی تقریب راشٹرپتی بھون کے دربار ہال میں منعقد ہوئی۔ پروفیسر نجمہ اختر کو حکومت ہند نے ادب اور تعلیم کے میدان میں ان کی نمایاں خدمات کے لیے اس اعزاز سے نوازا۔ ہندوستان اور آسٹریلیائی حکومتیں قابلیت کی تصدیق کے لیے ایک ٹاسک فورس تشکیل دیں گی تاکہ دونوں ممالک کے درمیان نقل و حرکت کو مزید فروغ دیا جا سکے۔ اس ٹاسک فورس کا اعلان آسٹریلیا کے وزیر اعظم اسکاٹ موریسن اور ہندوستانی وزیر اعظم نریندر مودی نے کیا ہے۔ اس کے تحت آن لائن اور بلینڈڈ لرننگ، مشترکہ ڈگریوں اور آف شور کیمپسز کو ریکگنیشن ملے گا۔ یہ ٹاسک فورس آسٹریلیا اور ہندوستان کے درمیان تعلیمی قابلیت کی تصدیق کے لیے ایک طریقہ کار وضع کرے گی۔ آسٹریلیائی وزیر تعلیم اسٹیورٹ رابرٹ نے کہا کہ ٹاسک فورس اسٹیک ہولڈر سے مشورہ کر کے آسٹریلیائی اور ہندوستانی اعلیٰ تعلیمی قابلیت کو تسلیم کرنے کے مواقع کی نشاندہی کرے گی۔ امید کی جا رہی ہے کہ یہ ٹاسک فورس دونوں ممالک کے گریجویٹس کے لیے اپنی اہلیت کو استعمال کرنے کے لیے نئے مواقع فراہم کرے گی۔ اسٹیورٹ رابرٹ نے مزید کہا کہ یہ قدم تعلیم کے میدان میں طلباء کے تبادلے میں مددگار ثابت ہوگا۔ بہتر قابلیت کی شناخت کے انتظامات آسٹریلیا اور ہندوستان کے درمیان پیشہ ورانہ خدمات اور تجارت کو بھی فروغ دیا جا سکے گا۔ مولانا آزاد نیشنل اردو یونیورسٹی کے اسکول برائے سائنسز اور ہارون خان شیروانی مرکز برائے مطالعات دکن نے مشترکہ طور پر عالمی یوم آب کا اہتمام کیا۔ اس موقع پر نظامت فاصلاتی تعلیم کے آغا حشر کشمیری آڈیٹوریم میں سائنٹیفک پروگرام بعنوان زمینی پانی قلت سے کثرت تک منعقد کیا گیا۔
प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने सदारती खिताब में कहा कि पानी ज़िंदगी के लिए निहायत ज़रूरी है। हमें ये सोचना चाहिए कि इसका किस तरह तहफ़्फ़ुज़ करें। Preserve water and provide clean and fresh water to all the people of this world. इस तकरीब में डॉक्टर V.M. तिवारी, डायरेक्टर नेशनल जियोफिज़िकल रिसर्च इंस्टीट्यूट और इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ केमिकल टेक्नोलॉजी, डॉक्टर V. गोविंदन कुट्टी, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज चित्तूर और M. वेद कुमार, सदर नशीन दक्कन हेरिटेज एकेडमी ने भी खिताब किया। इससे क़ब्ल आलमी यौम आब के मौके पर पानी के तहफ़्फ़ुज़ के मुताल्लिक़ शऊर बेदारी के लिए एक खुसूसी वॉक का अहतमाम किया गया। वाइस चांसलर प्रोफेसर सैयद ऐनुल हसन ने इस वॉक को झंडी दिखाकर रवाना किया। इस वॉक में यूनिवर्सिटी और मानू मॉडल स्कूल के तलबा के अलावा यूनिवर्सिटी के आला ओहदेदार, तदरीसी व गैर तदरीसी अमले के अरकान ने शिरकत की। इस मौके पर मानू ड्रामा क्लब के तलबा ने मुस्तक़बिल में पानी की क़िल्लत के बारे में अपने नुक्कड़ नाटक के ज़रिए एक फ़िक्र अंगेज़ पैगाम देने की कोशिश की। बारिश के पानी को बर्बाद करने से बचें, बल्कि उसे इस्तेमाल में लाएं। जनहित में ये सूचना जारी। आखिर में नज़र डालते हैं आज की सुर्खियों पर। धर्मेंद्र प्रधान ने कहा, कोविड-19 ने तालीमी निज़ाम को किया शदीद मुतासिर। जामिया मिलिया इस्लामिया के 52 उम्मीदवार हुए सिविल सर्विसेज के मेन इम्तिहान में कामयाब। और हिंदुस्तान और ऑस्ट्रेलिया काबिलियत की तस्दीक के लिए कायम करेंगे टास्क फोर्स। आज के इस तालीमी खबरनामे में फ़िलहाल इतना ही। आइंदा बुलेटिन में आपसे फिर मुलाकात होगी। तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। आदाब।